حضرت سید شاہ جمال اشرف صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب مصباحی، مولانا حیات صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت مولانا سید علی صاحب، اور آج جلسے کے روح رواں ڈاکٹر دلشاد احمد حنفی صاحب ایک سے بڑھ کر ایک باکمال شعرا کے ذریعے سے اپنے بہترین قیمتی اشعار کو آپ کے حوالے کروا رہے تھے۔ میں صرف مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، اور علماء بیٹھے ہیں کہ 10 منٹ میں تمہید ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرات، غوث اعظم محبوب سبحانی، قندیل نورانی، پیر پیرا میر میرا، پیر روشن ضمیر، شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی آج یہ 11ویں کی رات، اور یہ 11 کی تاریخ کو ہم اور آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو اگر ٹائم ملا تو اس پر بھی میں تھوڑی دیر روشنی ڈالوں گا۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلِ دی مدد، کعبہ ایما مدد، سنیم منارے یا غوث اعظم می زنم، سنیم منارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شاہ احمد رضا قطب عالم می زنم۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، اب مقدر پہ میں اپنے قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تھوڑی دیر آیت کریمہ پہ روشنی ڈالی جائے۔ قرآن کے اس آیت کریمہ پہ قربان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انداز بیاں اختیار فرمایا اپنے محبوب بندے کی شان کو بیان کرنے کے لیے، اپنے پیارے ولیوں کا ذکر کرنے کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ ذکر فرمایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ان بے شک، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ جو معنی الا کا ہے
وہی معنی انا کا ہے۔ یہاں علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو لوگ بھی عربی گرامر اور ڈکشنری کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں بھی اچھی طرح سے پتہ ہے، معلوم ہے کہ جہاں پر اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر انا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ تھوڑی دیر ہماری طرف متوجہ ہوں کیونکہ قرآن کی آیت پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ جہاں پر اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر انا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ جہاں پر اللہ کا شبد پریوگ کیا جاتا ہے وہاں پر انا کا شبد پریوگ نہیں کیا جاتا۔ جہاں پر اللہ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے وہاں پر انا کا ورڈ یوز نہیں کیا جاتا۔ تو اے بار الہ، آخر ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ حرف بھی استعمال کیا گیا، انا بھی استعمال کیا گیا، دو دو حرف تنبیہ، دو دو تنبیہ لائی گئی، اللہ بھی انا بھی، اللہ بھی تنبیہ کے لیے، انا بھی تنبیہ کے لیے۔ تو اے بار الہ مالکہ کریمہ پروردگارہ، آخر دو تنبیہ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں دو دو تنبیہ لائی گئی؟ اللہ بھی استعمال کیا گیا، انا بھی استعمال کیا گیا، آخر دو تنبیہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے کہ دو دو تنبیہ لائی جا رہی ہے؟ تو عالم غیب سے جواب ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ہر چھپی ظاہر تمام چیزوں کا دیکھنے والا ہے، اسے سب پتا ہے، رب جانتا ہے، رب کو معلوم ہے کہ آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے ولیوں کی شان میں گستاخی کریں گے، میرے ولیوں کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے، میرے ولیوں کی شان کی تنقیص کریں گے، میرے ولیوں کی عظمت کو گھٹائیں گے۔ تو رب نے پہلے ہی دو دو حرف تاکید لا کر اعلان کر دیا کہ اے لوگو، خبردار خبردار، تم اپنی ایری چوٹی کا زور لگا لو اور میرے ولیوں کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرو۔ تم ہرگز ہرگز میرے ولیوں کی شان کو گھٹا نہیں سکتے، تم انہیں غیر اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہ غیر اللہ نہیں بلکہ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی حزن و ملال نہیں۔ خوف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اولیاء کرام کا دل خشیت الہی سے معمور ہوتا ہے، سود و گداز سے بھرپور ہوتا ہے، رضا الہی کی تلاش و جستجو میں ان کی دھڑکنیں بیدار اور آنکھیں اشک بار رہا کرتی ہے، اس لیے انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا اور انہیں کسی چیز کا غم بھی نہیں ہے، کیونکہ غم جو ہوتا ہے وہ نعمت کے نہ ملنے کی وجہ سے، نعمت کے نہ ملنے کی وجہ سے انسان غمگین ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کو تو رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، رب کا دیدار، رب کے جلوے کی جھلک انہیں نظر آتی ہے، اور جس کو رب کے جلوے کی جھلک نظر آ جائے
رب کا دیدار نظر آ جائے تو اسے اور دنیا کی کوئی دوسری نعمت کی حاجت نہیں ہے، اسے دنیا کے کسی دوسرے نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کو کوئی حزن اور ملال نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نعمت نہ ملنے کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کو تو سب سے بڑی نعمت جو رب کا جلوہ ہے، جو رب کا دیدار ہے، وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے رسائی اہل دل کی ہے جہاں تک، رسائی اہل دل کی ہے جہاں تک، خرد والے نہ پہنچیں گے وہاں تک۔ حضرات، یہ 11ویں والے پیر جو آج کی رات 11 کی رات ہے، اب اس 11 کی رات کی اہمیت کیا ہے؟ اور دلشاد صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر آج کی رات کا انتخاب فرمایا۔ اس 11 کی رات ایسے غوث پاک کے وصال کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ 11 کی تاریخ کو بھی مانا جاتا ہے، 17 کی تاریخ بھی ہے، اور کئی روایتیں ہیں، تو میں روایات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ غوث پاک کی یہ 11 کی تاریخ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اسی بات کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ 11 کی تاریخ جو ہم اور آپ 11ویں مناتے ہیں، اور آج یہ 11ویں کی تاریخ ہے، 11 کی رات ہے۔ اسی مناسبت سے کیونکہ 10 منٹ کا ٹائم ملا تھا تو میں نے سوچا کہ غوث پاک کی اس 11ویں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تو حضرات، بالکل زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 2 منٹ میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ یہ 11 کی جو تاریخ ہے کیوں مناتے ہیں؟ تو اس 11 کی تاریخ منانے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت آپ کے گوش گزار کروں۔ غوث پاک جہاں اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل، تمام ولیوں کے سردار، پیران پیر، روشن ضمیر، شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جہاں ولایت کے اعلیٰ مقام پر، قطبیت کے اعلیٰ مقام پر، غوثیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، وہیں پر آپ بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ جس طرح امام اعظم جن کی ہم تقریر، وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، اور ہمارے پہلے کے جو علماء ہوئے ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھ کر کے گئے، لیکن وہ تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ اور آج حقیقت یہ کہ ہم بزنس کے لائن میں پیچھے ہیں، تجارت کے لائن میں پیچھے ہیں، اور تعلیم میں تو بہت ہی پیچھے۔ تو حضرات، غوث پاک تجارت کے غرض سے کبھی دور دراز علاقے میں چلے جاتے تھے، بالکل مختصر کرتے ہوئے تجارت کی غرض سے بہت دور دراز علاقے میں چلے جا رہے ہیں، آپ کے گھر سائل آتے، سوال کرتے، کوئی نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ان کو خالی جانا پڑتا، کوئی حاجت مند آتے، ضرورت مند آتے، مایوس واپس جاتے، کوئی طالب علم آتا، کوئی کسی مسئلے کی جانکاری کے لیے آتا، غوث پاک کو گھر میں نہ پاتے، خالی ہاتھ واپس جانا ہوتا تھا، ناکام نامراد واپس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث پاک کو معلوم ہوا کہ ہمارے عدم موجودگی میں لوگ آتے ہیں، کسی نے کہا کہ حضور ہم آئے تھے، آپ موجود نہیں تھے۔ تو غوث پاک نے کہا اپنے مریدوں کو جمع کر، اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کہ کوئی ایسی تاریخ بتاؤ، کوئی ایسی ڈیٹ بتاؤ جس ڈیٹ پہ میں گھر میں رہوں اور پورے بغداد والوں کو معلوم ہو۔
بغداد کے بچے بچے کو سب کو یہ معلوم ہو کہ آج غوث پاک گھر میں ہیں۔ مریدین نے کہا حضور آپ ہی کوئی تاریخ رکھ لیجیے، آپ ہی کوئی تاریخ متعین فرما دیجیے۔ سب لوگ جب یہی کہے کہ حضور آپ ہی کوئی تاریخ متعین کر دیں، تو غوث پاک نے کہا کہ اے لوگو، جب تم لوگ معاملہ مجھ پر چھوڑتے ہو تو سنو، میں 11 کی تاریخ کا انتخاب کرتا ہوں۔ وہ 11 کی تاریخ کا انتخاب اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 10 تاریخ میں 10ویں تاریخ میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، وہ دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دریائے دجلہ کو پار کیے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ سیدنا امام حسین شہید کربلا میدان کرب و بلا میں اپنی اور اپنے اولاد اور خاندان کی قربانی پیش کی، وہ دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ تو دن جب 10ویں کا گزر جائے، وہ رات جو 11ویں کی ہوگی وہ غوث پاک کی تاریخ ہوگی۔ اس دن میں گھر میں رہوں گا اور پورے بغداد والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج غوث پاک گھر میں ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج مریدین بھی آئیں گے، وہ بھی زیارت سے فیضیاب ہوں گے۔ آج شاگرد بھی آئیں گے، وہ بھی مسئلے کی جانکاری کرتے ہوئے آئیں گے۔ آج ضرورت مند بھی آئیں گے، وہ بھی اپنی ضرورت کو پورے ہوتے ہوئے پائیں گے۔ تو حضرات، غوث پاک نے یہ 11ویں کی تاریخ کا انتخاب کیا، اور غوث پاک اس تاریخ کو خوب نوازتے تھے، خوب سخاوت کیا کرتے تھے، تمام لوگوں کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ تو یہ 11 کی تاریخ جو ہم اور آپ مناتے ہیں، اس بنیاد پر کہ اس تاریخ کو ہمارے غوث پاک نے خوب اچھی طریقے سے منایا ہے، ہم اسی کے نقش قدم پر چل کر اس تاریخ کو مناتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔